سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین، آج کی یہ محفل کافی دیر سے رواں دواں ہے. میں ابھی محسوس کر رہا تھا کہ سامعین کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. جو ہی پہلا بیان ختم ہوا تو لوگ بھاگنے لگے کہ وقفہ ملا ہے، کھسک جائیں. پھر مولوی شروع ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا نکلنا. لیکن اس کے باوجود بہت سے احباب ابھی تشریف فرما ہے، بڑے سکون سے اور بڑے آرام سے. یہ اتنی رات گئے، اتنے احباب کا پرسکون بیٹھنا، یہ علامت ہے اس محبت کی جو توحیدیوں کو اپنے اکابر سے ہے. یہ اتنی دیر تک سننے والوں کا موجود رہنا میرے جیسے نالائق مقرروں کی تقریر کی کشش نہیں، بلکہ یہ محبت ہے شیخ القرآن سے، یہ محبت ہے سید عنایت اللہ شاہ سے، اور یہ محبت ہے ان بزرگوں سے جنہوں نے مسئلہ توحید کے لیے مارے کھائیں. اللہ کریم ان بزرگوں کو بہت بڑے مرتبے عنایت فرمائے، جن کی محنت سے آج ہمیں یہ بنے بنائے مجمع ملے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب حضرت والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے، میں تقریریں کر رہا تھا، مسجد کی خطابت میں ہی کر رہا تھا. والد صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے، دوستوں سے رابطہ بھی تھا. دوست اس محبت میں مجھے پورے ملک میں دعوت دے رہے تھے. کوئی ایسا احساس نہیں تھا کہ اب میری دنیا کیسے گزرے گی. دنیا تو بڑی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی، لیکن ایک خیال مجھے بڑا ستاتا تھا، اور میں اکثر تعزیت کرنے والوں سے اس کا تذکرہ کرتا تھا. میں کہا کرتا تھا کہ مجھے کوئی آج مشکل نہیں اور میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، اللہ کی رحمت ہے. لیکن ایک بڑی
مصیبت ہو گئی ہے مجھے کہ جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تو میں حضرت والد گرامی کے پاس ان کے کمرے میں حاضری دیتا اور انہیں بتاتا کہ یہ مسئلہ ہے، میں جا رہا ہوں اس کے لیے. تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو میرا سینہ اتنا چوڑا ہو جایا کرتا تھا، بڑی طاقت محسوس کرتا تھا میں، اور میرا یقین بہت بڑھ جایا کرتا تھا کہ اب انشاءاللہ یہ میرا مسئلہ حل ہوگا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بہت سخت قسم کے کیس بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پولیس وین میں سے مجھے نوجوانوں نے نکالا، کندھوں پہ اٹھایا، پولیس سے چھین کے مجھے نعرے لگاتے ہوئے گھر لے گئے. ظاہرہ پولیس کی بڑی بےعزتی ہوئی تو پولیس والوں نے بڑے سخت کیس بنا دیے، بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا. مشورہ ہوا قانون دانوں سے تو کہنے لگے اب تو ہائی کورٹ سے جا کر ضمانت کروائیے، ادھر ادھر تو قصہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہائی کورٹ میں ہم چلے گئے تو وہاں عجیب سی صورتحال تھی. جو وکیل ہم نے کیا وہ وکالت کر رہا ہے میری اور کہہ رہا ہے جی شاہری ساڑھے بڑے مجاہد نے افغانستان جا کے جہاد کر دینے، گورنمنٹ انہوں رستے چ رکاوٹ پڑ دی ہے، جان نہیں دیں دی، اس واسطے انہوں کیس بنائے نے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ ہنس پڑا جج، وہ کہنے لگا بھی آج کی گورنمنٹ تو ساری خود افغانستان کے جہاد میں لگی ہے، ان کو کیسے روکتی ہے گورنمنٹ؟ کوئی نہ وکالت نہ قصہ نہ قصہ. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں پریشان تھا کہ بھئی یہ وکیل صاحب تو گاری کچھ نہیں رہے، پتہ نہیں آج ہوتا کیا ہے، قصہ کیا ہے، وکالت کیا ہو رہی ہے. تو مجھے کوئی آداب عدالت سے بھی واقفی نہیں تھی. ایسے ہی میں کرسیاں جو لگی ہوئی تھی وکیلوں کے لیے، ایک کرسی پہ جا کے میں بیٹھ گیا. جج صاحب کو پہلے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون ہے. ایک دم ان کو خیال آیا تو کہنے لگے او ملزم کتھے بھائی جی یہ ضمانت کا کیس سارا پہ ہوتا ہے. تو کسی نے کہا جی وہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. تو جج تو گرم ہو گیا، جج ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا یہ ملزم نے کہ منصف نے کرسی تے بیٹھے ہیں، انہوں نے ویسے کٹہرے کھڑا کرو. مجھے نہیں سی پتا کہڑا کٹہرا ہوتا ہے، کتنے کھڑا ہوتا ہے، پہلی دفعہ تھی. خیر میں وہاں کٹہرے میں چلا گیا، میں اور ڈر گیا، میں کہے تو گرم ہو گیا اتنی چھڈو اج منو پولیس والے کو تو نس کے آ کے مگر یہ کچھ کرے گا. ہوں تھوڑی دیر کے بعد ایک وکیل صاحب آئے اور میرے کان میں آ کر کہتے ہیں شاہ جی فکر دی کوئی گل نہیں، ضمانت آج پکی ہوئے گی. میں تھے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ ہاں، میں تھوڑے والد صاحب دا مرید ہاں، مجھے پتہ لگا تھوڑا کیس آیا، میں سارے انتظام کر کے آ گیا، اب انشاءاللہ ضمانت تھوڑی ضرور ہوئے گی. میں بڑا حیران. تھوڑی دیر کے بعد جج جو پہلے بڑا گرم ہو رہا تھا کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میرے چیمبر میں آ جاؤ، وہاں کیس سنتے ہیں. ہم چیمبر میں چلے گئے، بڑے کیک آ گئے، بڑے حلوے آ گئے، بڑی چائے مزیدار آ گئی. ہم نے وہ چائے اڑائی. ضمانت بھی ایسی اس نے لی کہ اس نے لکھ دیا کہ اس کے اوپر کیس ہی غلط ہے، میں ضمانت نہیں، میں کیس ہی ختم کرتا ہوں. بعد میں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. میں بڑا حیران کہ یہ ایک دم کیسے کایا پلٹ ہو گئی. میں گھر آیا تو مجھے ہمشیرہ کہنے لگی کہ والد صاحب فلاں ٹائم تھا آئے گھر، تو مجھے کہنے لگے کہ ضیاء اللہ نہیں کوئی نہیں آیا یہ. تو ہمشیرہ کہندی ہے میں کیا تسی اپنے پھرتے رہو مریداں کول، پتر نو جو مرضی پئی ہوئے تہانوں کی ہن پوچھدے ہو میرے کول. جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے بات کرتی ہیں، تسی اپنے مریداں کول پھرتے ہو پے وہ اتنے پھسے یا پتہ نہیں کی ہوتا کی نہیں، منو کی پوچھدے ہو. تو کہنے لگے چلیے چھڈ لیا مصلا پا کے بہ کے 2 رکعتاں پڑھیاں، دعا منگنے لگ پے. ادھر رحمت اللہ شاہ بخاری نے دعا وا تے ہاتھ چکے، ادھر میری ضمانت ہو گئی. تو میں دوستوں کو کہتا تھا کہ وہ دعائیں مجھے کہاں سے ملیں گی. بڑا مسئلے میرے حل ہوتے تھے.
ایک دن ایک تعزیت کرنے والا آیا تو میں اکثر یہ کلمات ہوتے تھے اور میں نے کہا لگا شاہ جی میں جس دن آنا تسی یہی گل کرتے ہوندے ہو گل ہے وے پیو سارے دے پیو ہوندے نے پتراں تے بڑیاں دعاواں منگدے نے تہاڈا پیو تے عنایت اللہ شاہ سی او دیاں دعاواں انیاں مانگ گیا کہ 40 سال کسی ہور دعا دی تہاڈوں لوڑ کوئی نہیں پینی موجہ مار دے رہی ہو الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج یہ رونقیں ہیں یہ محفلیں ہیں جلنے والے جل رہے ہیں ان کا منہ کالا ہو رہا ہے بھونکنے والے بھونک رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اشاعت التوحید کا قافلہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کبھی ایک حسین علی تھے پھر ایک ٹیم بنی عنایت اللہ شاہ غلام اللہ خان قاضی نور محمد مولانا امیر بدیالوی قاضی شمس الدین مولانا محمد طاہر پورے پاکستان میں ایک ٹیم پھیلی وہ کام کر کے چلے گئے اگلی نسل نے کام سنبھالا اب تو خوشی سے سینہ اتنا پھولا جاتا ہے کہ الحمدللہ اب انعام اللہ اور امان اللہ چوتھی نسل بھی چل پڑی ہے اسلام میں یہ قافلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا رواں دواں رہے گا یہ شکوہ مجھے پہلے بھی تھا آج پھر ہے کہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں اس وقت مجھے وقت دیتے ہیں دوستوں کو میرے سپورٹ کرتے ہیں کہ جدو سارے آنا پیمانہ صبر دا لبریز ہوئے ہیں جس نے بندے نسل لگ دے رہے ہیں اس لئے میری واری آ جاندی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ محبتوں کا سلسلہ ہے محبتوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ایک پرانے زمانے دا قصہ پٹے ہے جائے شیر ہے لیکن آج کام آ سکتا ہے ساڑھے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں توحید سے محبت کرنے والوں نبی کی سنت سے محبت کرنے والوں شیخ القرآن سے محبت کرنے والوں عنایت اللہ شاہ سے محبت کرنے والوں حسین علی کی عظمت کے گیت گانے والوں رشید گنگوہی کے وارثوں کے مریدوں اور شاگردوں اور سامعین یہ ایک رات اللہ کی توحید نبی کی سنت میرے مصطفیٰ کی عظمت کے تذکرے سننے میں گزار دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا ذرا ہنس کے گزاریے تاکہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں کہ یہ توحیدیوں کا قافلہ کتنا مضبوط ہے کتنا توانا ہے کتنا تگڑا ہے انشاءاللہ 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 اس ملک میں جب بھی انقلاب آئے گا وہ توحیدیوں کی محنت کے ثمرے ہی آئے گا انشاءاللہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آج پھر کہتا ہوں اگر دیوبند نہ ہوتا تو پاکستان نام کی کوئی مملکت وجود میں نہ آتی آج پھر کہتا ہوں اگر دیوبندی مشائخ قربانیاں نہ دیتے روزانہ سینکڑوں علماء دیوبند کے سولیوں پہ نہ چڑھتے تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آ سکتا اور اگلی تلخ بات بھی سنیے اگر پاکستان میں اشاعت التوحید نہ ہوتی تو آج یہاں دیوبندیت کا نام تک بھی نہ ہوتا تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری محبت سے بیٹھنے والوں محبت سے سننے والوں محبت آج میرے کام آ رہی ہے انشاءاللہ یہ محبت تمہارے کام بھی آئے گی یہی محبت اس دنیا میں عزت کا سما بنے گی اور یہی مسئلہ توحید سے محبت اور توحید بیان کرنے والے مشائخ سے محبت انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی اس قافلے کے ساتھ چلتے رہو اس قافلے کی حوصلہ افزائی کرو اس قافلے کی ہمت بڑھاؤ اس قافلے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلو انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا آج تک ہم نے دیوبندیت بچائی ہے انشاءاللہ یہ قافلہ چلتا رہا تو ایک دن پاکستان دنیا کے ملکوں میں پہلے نمبر کا ملک ہوگا انشاءاللہ
انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ اشاعت التوحید کا قافلہ یہ قرآن کے درس کا امتیاز رکھتا ہے. یہ اشاعت التوحید کا قافلہ نبی کی سنت کی حفاظت کا امتیاز رکھتا ہے. سن لیجئے، جس قوم نے قرآن کی بصیرت اور نبی کی سنت ان دونوں کو اپنا لیا، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ قوم کبھی نامراد نہیں ہو سکتی. وہی دعوے دار نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل سنت ہیں مگر سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہی نامراد ہوتے ہیں جو کہلواتے اہل قرآن ہیں مگر قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نامراد وہی ہوں گے جو کہلواتے دیوبندی ہیں مگر دیوبندیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ وہ اہل توحید کامیاب ہوں گے. یہ قافلہ سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی عزت والا ہوگا. جس کے بزرگوں نے، جس کے پیشروؤں نے اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے مارے کھائی اور آج ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اس راہ پہ نکلے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ قافلہ ضرور سرخرو ہوگا. اس قافلے کو منزل ملے گی اور اس منزل ملنے کے صدقے اس ملک کو بھی مرادیں ملے گی اور صدقے ملے گی انشاءاللہ. اگر اس ملک میں نادان دوستوں کو کہتا ہوں ان خالص موحدوں کو نقصان پہنچا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، انہیں رستے سے ہٹا دیا گیا، تو سن لو اگر اس ملک میں قبروں کی پوجا اور بڑھ گئی، مردوں کی پکار اور بڑھ گئی، مردوں سے مانگنے والے اور زیادہ ہو گئے، تو پھر یہ ملک ملک نہیں رہے گا، یہ قبرستان بن جائے گا. اگر اس کو ایک ملک بنانا ہے تو اس کے باسیوں کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ موزن ہونا چاہیے. اگر اس ملک کو اونچا کرنا ہے تو انہیں محمد کی غلامی میں آنا ہوگا. جتنی سنت چھائے گی اتنی اللہ کی رحمت برسے گی اور جتنا قرآن جگمگائے گا اتنی روشنی ملک میں زیادہ ہوتی جائے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا چاہیے کسی کہو پہ کسی اصلے چاہیے. سبحان اللہ. تقریریں نوجوانوں کی آپ نے سنی. مجھ سے پہلے مولانا عصمت اللہ ماشاءاللہ بڑے نوجوان انداز میں چیلنج کر رہے تھے. میرا تو چیلنجوں کا زمانہ گیا. اب چیلنج کرتے ہوئے بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے. چیلنج ہوئے، کون قبول کر سکتا ہے ان چیلنجوں کو؟ مردوں کے ختموں پہ پلنے والے قرآن کس طرح پیش کریں گے؟ بدعات کے صدقے قافلے چلانے والے سنت کہاں سے پیش کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان چیلنج کرنے والے نوجوانوں کی جوانیوں کی اللہ حفاظت کرے، ان کے بیانوں میں اللہ زیادہ برکات عنایت فرمائے. مجھے تو چند میٹھی میٹھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ محبت سے بیٹھنے والے میں چاہتا ہوں انہیں تھوڑا سا محبت کا رنگ دکھاؤں. اللہ مجھے دکھانے کی توفیق دے، آپ کو دیکھنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے. جو لوگ مزید محبت سے سننا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں بات شروع کروں. اللہ اللہ. اس محفل کے حاضرین، جس پیغمبر کی سیرت اور جس مرشد کے تذکرے کے لیے آج یہاں ہم اکٹھے ہیں، اس کا وجود آسمان و زمین کے درمیان محبتوں کا مرکز ہے. توجہ سے سنیے گا. جس مرشد کا تذکرہ آج ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہو رہا ہے،
اس میرے مرشد کا وجود عرشوں اور فرشوں کے درمیان محبتوں کا مرکز ہے. مخلوق ساری تو میرے مرشد سے محبت کرتی ہی کرتی ہے، میرے مرشد سے تو خود خالق بھی محبت کرتا ہے. اس طرح میرا مرشد فرش و عرش کے درمیان خالق و مخلوق کی محبتوں کا مرکز ہے. صحابہ اکٹھے تھے. ایک صحابی کہہ رہا ہے کچھ لوگ اپنے نبی کو کلیم اللہ کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کو کیا کہیں؟ دوسرا کہتا ہے کچھ لوگ اپنے نبی کو روح اللہ کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کو کیا کہیں؟ تیسرا کہتا ہے کچھ لوگ اپنے نبی کو خلیل اللہ کہتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ آوازیں اونچی ہونے لگی. حجرہ مبارکہ سے مرشد کریم تشریف لائے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ہو رہا ہے. اچھا تو پھر تم کہا کرو ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے. جب رب کسی سے محبت کرے، کسی کو محبوب بنائے، جب رب کسی کو محبوب بنائے تو دینے کی حدیں مکا دیتا ہے. جب رب کسی کو محبوب بنائے تو دینے کی حدیں مکا دیتا ہے. روز روز دینے والا، سب کو دینے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ دینے والا، سب کو دینے والا، ہر لمحہ دینے والا، ہر لہجہ دینے والا، جو سچا داتا سب کو دینے والا ہے، جب کسی کو محبوب بنائے تو اس طرح دیتا ہے کہ اس کا دینا بھی لینے والے کی عظمت کی حجت بن جاتا ہے. شاید بات مشکل اور علمی ہوتی جا رہی ہے تو اسے آسان کرتا ہوں. مجھے کسی سے محبت ہو جائے تو میں اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی تحفہ، کبھی کوئی تحفہ، کبھی کوئی تحفہ لے کے جاتا ہوں. میں تحفے دیتا ہوں کہ کسی دن ایسا تحفہ لے جاؤں کہ محبوب کہے واقعی خوش کیتا ہی بھائی، آج تو بڑی خاص شے لے آیا ہے. کسی دن لینے والا یہ کہہ دے پھول لے کر، پھول آیا، پھول کر میں نے کہا تم تو خود ہی پھول ہو. یہ انتظار ہوتی ہے تحفہ دینے والے کو. یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کو خوش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک دن خوش ہو کے مسکرا دے، اس کی مسکراہٹ پہ میں ساری کائنات قربان کر ڈالوں. محبت کرنے والا کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے حاضری دیتا ہے محبوب کے قدموں میں کہ کسی نہ کسی طرح ایک دن تو راضی ہو کے کہہ گئے ہاں میں تیرا ہو گیا. ایک شاعر کہتا ہے زلف کب آ کر گری تھی محبوب کے رخسار پر، زلف کب آ کر گری تھی محبوب کے رخسار پر، سر ہلایا جب انہوں نے وصل کے اقرار پر. صوفیوں نے پتہ ہی کو نہیں لگتا پہ اتو شیر لگی جاتا ہے. پرابلم ہے سارے صوفی بیٹھے ہوئے کہتا میں ایک بندے میں محبت کرتا سا، بڑے پھیرے مارے، بڑے چکر لائے، بڑے تحفے لے کے گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اسے. آخر ایک دن میری محبت نے رنگ دکھایا، میرا بابو کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جب اس نے سر ہلایا تو زلف ہلی
دل کے چہرے پہ گری، مجھے کہتا ہے وہ منظر ساری زندگی بھولتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کرنے والوں کے کیا کہنے، محبت کرنے والی مخلوق ہو لوگوں، وہ تو مخلوق ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، وہ بیچاری کیا تحفے دے گی۔ جب خالق محبت کرے تو وہ اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ ساری کائنات دہیا دینے لگتی ہے۔ واقعی دین والے نے ساری دنیا نو تھوڑا دیتا ہے، اس کلے نو سب تو بہتا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک دن دینے والا بھی کہنے لگتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ کچھ تھوڑی سی زندگی کے آثار نظر آئے تو ہیں، پہلے تو مردنی لگ رہی تھی، تو ہندیوں کو قرآن سنائے تو پھر زندگی کے آثار آتے ہیں الحمدللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا تاکہ سبحان اللہ ٹھیک نکلے، مجھے پتہ نہیں ابھی آ رہا ویسے، ابھی کچھ زندگی ہے کچھ مردنی ہے درمیان میں مانتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میں اللہ دینے والا، جو کچھ کسی کے پاس ہے میری دین، عزتیں میں دیتا ہوں، دولت میں دیتا ہوں، راج میں دیتا ہوں، تاج میں دیتا ہوں، کرسی میں دیتا ہوں، سرداری میں دیتا ہوں، جاگیریں میں دیتا ہوں، اولادیں میں دیتا ہوں، عزتیں میں دیتا ہوں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے میں دے رہا ہوں اور قیامت تک میں دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنو لینے والوں سنو، کدو دے پہ دینا وا قیامت تک دینا رہا گا۔ بڑیاں جھولیاں بھریاں نے، بڑے خزانے بھرے نے، بڑیاں بگڑیاں بھریاں نے، بڑے تھیلے بھرے نے، بڑا میں نے دیا، بہت کچھ دیا، لیکن سنو ساری کائنات نو دے کے میں خدا نو کچھ پتہ ہی نہیں سی لگدا پیا میں کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جدو میں اپنے محبوب محمد نو دینا شروع کیتا ہے، دے ایک دل منو دہائیاں پڑیاں پہ گئیاں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کلے شکیل نے نعرے بہتا زور لایا، تسی سارے نہ زور نہیں لایا۔ میں دیکھنا پہ ماشاءاللہ دا جذبہ سچا ہے توڑے سب تو غالب ہے۔ اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اکیلے کا جذبہ سب پہ غالب آ گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ جی میرے رب نے محبتہ کی دیا میرے مرشد نال، دے دیا۔ توجہ ہے؟ ذرا پیار سے سننا، دل کی کھڑکی کھیل کے سننا، اس لیے کہ محبت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب نو دیندہ پیا، دیندیا ایک دن دیندیا ایک دن دین والے نے دیکھیا کہ آج میرا محبوب میرے وال بڑا غور نل تکدہ پیا۔ توجہ، جن کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ اللہ اللہ۔ جی دین والا دیندہ پیا، دیندیا لین والے نے ایک دن تکیا کہ میرے وال بڑے غور نال تکدہ پیا، میرے والی تکی جاندہ پیا، میرے والی دیکھی جاندہ پیا، دیکھدا میرے والے مگر بولدا نہیں۔ عجیب جا منظر ہے۔
محبت کرنے والے تے محبوب دی ہر ادا نو ویکھدے نے. اج ہسدا پیا, اج روندا پیا, اج چہکدا پیا, اج مسکراندا پیا, ہر وقت نگاہ ہوندی ہے او جبریل جا ذرا ویکھ اج میرا محبوب سجدے وچ پے کے روندا پیا. نگاہیں جو ہوتی ہیں جا کے ذرا ویکھ اج کیوں اتنا روندا پیا. جبریل آئے, کان لائے, رون والا پہ کہنا رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. سبحان اللہ. محبت کرنے والا نگاہیں ٹکائے ہوئے ہے. رپورٹ گئی دی رب امتی رب امتی. ضیاء اللہ دہائیاں دینے لگا اوے لوگو رب اپنے محبوب نبی نال پیار پیا کردا ہے تو رب دا محبوب میرے نال پیار پیا کردا ہے. سبحان اللہ. سوال تو نہیں کر دے کچھ بھی جگہ بھی بہت ہی خالی چھڑ سڑی دور کر سڑی دوانوں میرے کو سوال نہیں آ رہا منو. توجہ. رب اپنے محبوب نال پیار پیا کردا ہے تے رب دا محبوب امت نال پیار پیا کردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب نال پیار کرنے والا رب ایک دن دیکھیا لین والا ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے ویکھی جاندا ہے بولدا نہیں. آسماناں تو دہائیاں پہ گئیاں او میرے ول تکن والیا میں بھی تیرے ول ہی پیا تکنا ہوا. میری پسند میرا خیال ہے نعرے بڑے ہو گئے نے سبحان اللہ کرتے رہو تو میرا گزارا منو انتظار کرنے پڑے گا. نعرے والا تو مقابلہ شروع ہو چلے جب یہ زندہ باد سبحان اللہ کرتے رہو. گل میں ذرا چھیتی مکانا چاہنا بہت دیر ہو گئی. توجہ. او میرے وال تکن والا میں اللہ بھی تیرے والی تکنا بیا. ضیاء اللہ دیا گپا نہیں گئے. دوسرا سپارہ دوجا رکوع قد نرا تقلب وجہک. ضعیف روایتہ نہیں, جھوٹے قصے نہیں, مردے ہے دب کے پرتن والے دی جتیاں دے کھڑکار سنتے ہیں. یہ سب جھوٹ بکواس گپا مارتے نہیں. کوئی ایسا نبی دا فرمان کوئی نہیں. میرے نبی سونے دے منہ چوں قرآن دے خلاف گل نہیں نکل سکتی. والے پتہ نہیں غلط سچے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ. گپ نہیں جھوٹ نہیں. قرآن نازل کرنے والا میرا مولا آپ جو دعائیاں پڑھنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. او میرا سہنا او میرا پیارا او میرا محبوب آج میرے والی تکی جانا ہے. خیر تے ہے آج ادھر ہی تکنے لگا ہوئے ہیں ادھر ہی دیکھنے لگا ہوئے ہیں. بول دا کوئی نہیں زبان نہیں ہلانا. میرے ول تکی جانا ہے. وہ میرے ول سوہنا تکنے والا میں بھی تیرے ول ہی تکنا پیا. اگلا فکرہ ذرا غور نہ جاندے جاندے ربو آ گیا ہے. بڑا پیارا فکرہ. رب سونا پہ کہنا ہے او میرا سوہنا محبوب تسی میرے ول تک دے ہو
میں تو ہڈے وال تک نہ پیا. اگلا فکرہ بولو. اینا دے وضو کی ہو گیا ہے اور تو اڈے نالے کیوں ٹھلے ہو گئے نے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ 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 اللہ. میرے حل دیکھو جی میرے حل. قد نرا تقلب وجہک. جی میرا محبوب میرے ول تک نہ پیا, میں بھی تیرے ول تک نہ پیا. فرق ہے, تو میرا محبوب صحیح, تو میری مخلوق ہے, میں تیرا خالق ہاں. مخلوق دی نگاہ جنی بھی تیز ہوئے میرا ادراک نہیں کر سکتی. مخلوق دی نگاہ میرا ادراک, لیکن میں جدو تک ہاں تو میں صورتہ تک محدود نہیں رہندا. میری نگاہ دل لتے جا پہندی ہے. سبحان اللہ. میں تیرے ول تک نہ پیا, جدو تیرے ول تک لگ پیا وہاں تے تیرے دل میں ایک چاہت نظر آئی ہے. بولتا تے نہیں ہوں لیکن دل دی چاہت نل پہ کہنا ہے میرا قبلہ بدل دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگرچہ بولتا نہیں ہوں لیکن تیرے دل دی چاہت منو نظر آئی ہے کہ ہے کدی میرا قبلہ بدلیا جائے, میرا قبلہ او ہو جائے جیڑا میرے وڈکے ابراہیم نے بنایا سی جتھے اسماعیل نے مزدوریاں کی تھیاں سن. ہائے کدی میرا قبلہ ہو جائے کہ میرا سونا میں تیرے نال محبتاں کی دیاں نے, میں دین دیا حداں مکانیاں نے, میں دین دیا حداں مکانیاں نے. حد مکر لگیا تو زبان تے نہیں ہلائی, دل نل پہ چاہنا ہے. چل میں اعلان کرنا وا تیرے دل دی مراد پوری ہوئی. میں دہائی پانا پہ ارشد ہوں فولو وجوہکم شطرہ. او مجھے منانے والو, او میرے سجدے کرنے والو, او میری پکار کرنے والو, او میرے گیت گانے والو, او میری حمدیں گانے والو, یوں تو میں ہر طرف موجود ہوں. کوئی سمت مجھ سے خالی نہیں, کوئی جگہ مجھ سے خالی نہیں, کوئی ایک ذرہ زمین کا ایسا نہیں جہاں میری قدرت کی موجودگی نہ ہو, جہاں میرے سماع کی, جہاں میرے علم کی موجودگی نہ ہو. میں ہر جگہ سنتا ہوں, ہر جگہ دیکھتا ہوں. جی جی جی, اور مجھے بلانے والوں جہاں بلاؤ وہاں میں سنتا ہوں, جہاں میرے آگے جھکو وہاں میں دیکھتا ہوں. لیکن سنو, آج میں اعلان کرتا ہوں جس نے جھک کے, جس نے بلا کے, جس نے دیکھ کے, جس نے ڈھونڈ کے, جس نے دوڑ کے مجھے راضی کرنا ہے وہ اپنا منہ ادھر کر لو جدھر میرے محمد نے کیا ہوا. سبحان اللہ. یہ قصہ تو اتنا لمبا ہے, سناتا رہا تو کہیں ختم ہونے کے نہیں آئے گا, اس لیے کہ محبت ہے. محبت تو محبت ہوتی ہے, یہ تو جنوں کو چھونے لگتی ہے. محبت تو جنوں کو, تو انہوں کی پتہ میرا خیال ہے سارے کتاباں پڑھنے والے صوفی کٹھے ہوئے ہیں. محبت تو جنوں کو چھونے لگتی ہے لوگوں, محبت تو جنوں کو چھونے لگتی ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مرکز محبت جناب محمد کریم ہے, جناب رحمت للعالمین ہے. جب رحمت للعالمین محبت کرے تو وہاں کمزوریوں کا کوئی امکان نہیں. جنون تو ایک کمزوری ہے. اور ہاں سنو, اگر میرے محبوب سے مخلوق بھی محبت کرنے لگے تو صدا آتی ہے ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنیدو با یزیدی جا. میرے محبوب نل اور میری مخلوق محبت کر دیا کدھرے جھلے نہ ہو جائیو, کدھرے پاگل نہ بڑھ جائیو, کدھرے دیوانگی اختیار نہ کر لئیو. متے میرے
کل موت آوے محبوب تے تیری قبر دے سجدے شروع کر دیو، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے۔ جی ہاں، ایسا نہ ہو کہ اس کی پکاریں شروع کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس کو معبود بنانے لگو، ایسا نہ ہو کہ اسے سمیع و بصیر بنانے لگو، ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد بھی اس کے متعلق سننے کے عقیدے پالنے لگو۔ نہ، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے۔ خیال کرنا میرا محبوب بڑی عجیب چیز میں نے بنائی ہے، اس کے حسن کو اس طرح پروان چڑھایا کہ کہنے والے کہنے لگ گئے انج لگتا ہے جس طرح محمد کہندا کہ ہے رب بڑھندا گیا۔ شان رسالت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ یہ پاگل پن نہ کرنا، یہ دیوانگی نہ کرنا کہ ہار اپنے گلے میں، یہ پاگل پن نہ کرنا کمکمے اپنے بازار میں، یہ دیوانگی نہ کرنا ٹیوب پہ اپنے مزار پہ، یہ حماقت نہ کرنا نعرے ملا کے، جلوس مولوی کا، جلوس پیر کا، اور نام رکھ دینا اس کا جلوس ہے میلاد النبی۔ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جو نبی کو نور مانتے ہیں، جب نور مانتے ہیں تو نور کی تو کبھی ولادت ہوتی نہیں، نور ماننے والے میلاد منانے لگے تو اسے ہی تو پاگل پن اور دیوانگی کہتے ہیں۔ دیوانگی نہ کرنے لگنا۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور دیوانگی نہ کرنا، کہیں دیوانے بن کے یہ نہ کہنے لگ جانا کہ جو کوئی میری قبر پہ آ کے درود پڑھے گا میں خود سنوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد، یہ دیوانگی، شاہ صاحب بخاری زندہ باد، یہ دیوانگی، نہیں سنتے، مردے، نہیں سنتے۔ پاگل پن اور دیوانگی یہ نہ کرنا کہ میرے نبی کو موت کے بعد بھی ستانے والے عقیدے بنانے لگ جاؤ۔ موت کے بعد میرے نبی کے سلام آنے والوں کو خود جواب دے اور سنے، اس سے تو میرے نبی کو ستانا بنتا ہے، پاگل نہ ہو جانا، دیوانے نہ بن جانا، ایسی باتیں نہ کرنا، نہ ایسی باتیں نہ کرنا۔ میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے قرآن کی بصیرت سے محروم نہ ہو جانا۔ نبی سے محبت کرتے ہوئے قرآنی بصیرت سے محروم ہو جانا یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ لا تغلو، غلو نہ کرنا، پاگل نہ بن جانا، قرآنی بصیرت سے محروم نہ ہو جانا۔ ضیاء اللہ کون ہوتا ہے اس جرت سے بات کرنے والا؟ میرے سامنے میری اماں عائشہ کا حوالہ موجود ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میرا شوہر، یہ ذرا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، میرا شوہر میرے اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے محبوب کو دینے کی حدیں مکائی ہے، جہاں اور بہت کچھ دیا وہاں یہ دیا کہ میرے شوہر کے سینے پہ قرآن نازل کیا اور قرآن جذب ہو گیا
میرے محمد کے سینے کے رستے روئے روئے میں، بال بال میں، لہجہ لہجہ میں، قول قول میں، عمل عمل میں، تول تول میں، عدل عدل میں، محبت حب میں، پیار میں، ہر زندگی کے گوشے اور ہر ٹائم کے لمحے میں قرآن سرایت کر گیا، تب جا کے بنی سیرت النبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دینے والے کے دین کی حد ہے، یہ دینے والے کے دین کی، یہ دینے والے کے دین کی۔ جی قرآن یوں سرایت کر گیا کہ جب قرآن قیامت تک موجود، قیامت کے بعد بھی موجود، قیامت کے دن سفارشی ہوگا پڑھنے والوں کا، تو سنو، جب قرآن میرے محمد کے سینے میں جذب ہو گیا، روئے روئے میں رچ گیا، بس گیا، تو پھر سنو، پھر سنو، پھر دھیان دینا، جب قرآن قیامت تک موجود تو میرے محمد کی نبوت بھی قیامت تک موجود ہے۔ میرے اس طرح کے محبت کرنے والے نوجوان زندہ ہوگا، پھر کہہ دو ایسے محبت کرنے والے نوجوان زندہ۔ آج محبتوں کا سفر ہے، میں بھی تذکرہ محبتوں کا کر رہا ہوں۔ خالق نے میرے محبوب سے محبت کی، قرآن سینے میں اتارا اور کہا ثم ان علینا بیانا۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اپنی رحمتوں سے میرے مرشد کے روئے روئے میں قرآن کو پہنچا دیا، پھیلا دیا۔ جب قرآن میرا مرشد بولے تو قرآن، میرا مرشد تولے تو قرآن، میرا مرشد بادشاہ ہو تو قرآن، میرا مرشد درویش ہو تو قرآن، میرا مرشد مہاجر ہو تو قرآن، میرا مرشد معراج پہ ہو تو قرآن، میرا مرشد مکے میں ہو تو قرآن، میرا مرشد مدینے میں ہو تو قرآن۔ قرآن یوں پھوٹتا ہے کہ اقبال کو کہنا پڑا، جب میں قاری کو دیکھتا ہوں تو قرآن لگنے لگتا ہے، جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو قاری لگنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں نعرے نہ ماریا کرو، میرا موشن ہی ٹوٹ جائے، انتظار کر دیا کر دیا۔ ساڈا ایک بیلی ہوندا سی ساڈے محلے دا، نواں نواں سرمایہ دار بنیا، انہیں لیا ٹرک۔ اس زمانے لوگ کاروبار میں ٹرک شک رہے تھے، نواں نواں سرمایہ ٹرک لیا، نواں نواں ٹرک لیا، بڑی خوشی۔ جدو پہلے پھیرے سامان لے کے آیا تو پنڈی پہ آਉਂਦਾ سی اتفاقاً، چڑھائی چڑھدے ہیں اگو ایک دم ٹرک آ گیا دوسرا، انہوں بریک لانی پہ گئی۔ جس نے بریک لا کے پھر ٹوریا تو ذرا زور لگا، وہ کہنا فلانے ٹھینگیا میرا موشن ہی تروڑ سڑے آئی ہوئے۔ مالک نو پتا کوئی نہیں سی، انہیں سمجھا موشن کو پرزا ہوں دا شاید ٹرک دا۔ انہیں کیا او بٹ اے موشن کنے دا لبدا ہے؟ اچھا یہ چنگا موقع ہے بھائی، سبحان اللہ اللہ۔ خیر تھکے ہوئے تو آپ تھے، مگر کچھ ہنسی خوشی سے کچھ تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، کوئی دور تو ہوگی جی۔ اللہ اللہ تو جو کیجئے گا۔ انہیں کہا موشن کنے دا لب جائے؟ انہیں آکھیا بھی عجیب پھس دے، انہیں کہا جی 100 روپے دا۔ وہ زمانے 100 روپے بڑی گل ہوتی تھی، اور تو 100 روپے شاہی کوئی نہیں رہ گئی۔
جنانیاں دی حکومت، فوجیاں دی حکومت، خسریاں دی حکومت. نوبت بھائی جا رسید کہ پاکستان دی قسمت خسریاں دی حکومت. اللہ ہی جانتا ہے سچ کی ہے. میں نے اس دن خبر اخبار میں پڑھی تو میں حیران ہو گیا. خبر تھی کہ ملک والدے خسریاں جلوس کڑیا ہے. ٹول سن، واجے سن، ناچ پہ کرتے سن، بڑے خوش لوگا. پوچھا خسریو کی ہو گیا جے آج کیوں انہیں جلوس کڑے نعرے مار دیو پہ؟ اگر پنجاب دا گورنر ساڈا ایک بیلی لگ گیا. اصل حقیقت کی ہے تو خسریاں کو پتا ہو، مجھے تو کوئی نہیں پتا. مجھے تو رونا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ بھی ہونا تھا. بات یہاں تک پہنچنی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بابا سنا میں کیا چلا تھا؟ میں تو سنا یہ رہا تھا اللہ اللہ سنانے چلا تھا کہ جب خالق محبت کرے تو دینے کی حد کرتا ہے. دینے کی، لیکن جب میں محبت کروں تو مجھے پاگل پن کا خطرہ ہوتا ہے. لہذا اور کسی سے کرتے ہوئے، لیلا سے کرتے ہوئے، مجنو سے کرتے ہوئے، سوہنی نل کر دیا ہویا، صاحبہ نل کر دیا ہویا، پاگل ہو جاؤ تو ہوندہ رواں. آسمانہ والا کہندہ ہے میرے محبوب نل محبت کر دیا کوئی پاگل نہ ہوئے. کوئی پاگل نہ ہوئے، کوئی دیوانہ نہ ہوئے. نا 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 کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میرے نور چو نور ہے. کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے پکارا سنتا ہے. کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے موت کے بعد درود سنتا ہے. کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے سلام سنتا ہے موت کے بعد. کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میں جا کے سلام آکھیا کہ سونے نے ہاتھ بار کٹ کے آکھیا وعلیکم السلام یا ابنی. ایسا کہنے والا پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کی بصیرت سے خالی ہے. اور نبی سے محبت کرتے ہوئے قرآن کی بصیرت سے خالی ہو جائے تو اسی کو ہی دیوانگی کہتے ہیں. میری اماں کہتی ہیں، ایک پوچھنے والا کہتا ہے کیفا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے ماں میرے نبی کا مزاج کیسا تھا، خلق کیسا تھا؟ اماں کہتی ہیں اما قرأت القرآن، اور قرآن نہیں پڑھے جی؟ قرآن تے پڑھے پر دسو دسی خلق کیسا سی؟ تو میری اماں کہتی ہے خلقہ القرآن. میرے نبی کا خلق قرآن ہی تو تھا. وہ بولتے تھے تو قرآن پھوٹتا تھا، وہ چلتے تھے تو قرآن پھوٹتا تھا، وہ بیٹھتے تھے تو قرآن پھوٹتا تھا. ان کی محفل میں اس طرح قرآن ہوتا تھا کہ فرشتے رب کا عرش چھوڑ کے مدینے آ جایا کرتے تھے تاکہ میرے نبی کا قرآن سنتے تھے. جی کیا کہنے اس قرآن کے. ایک چلتا پھرتا قرآن، ایک خاموش قرآن. اللہ اللہ. لیکن خاموش قرآن جب تک میرے مرشد کے جذب نہیں ہوا، روئے روئے میں امت کے لیے آسانیاں نہیں ہوئی. اقیم الصلاۃ کا حکم آیا، لیکن کیسے پڑھیں جب اقیم الصلاۃ میرے نبی کے سینے میں اور اعمال میں جذب ہوا تو مجھے تجھے پتہ لگا اقیم الصلاۃ کیا ہوتا ہے، آت الزکاۃ کیا ہوتا ہے. جذب ہوا، خود قرآن بن گیا. اٹھتا بیٹھتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. اس سے محبت کرنے والے اسے قرآن سے الگ کر کے محبت کرے تو یہ بے وقوفی ہے، یہ دیوانگی ہے. جب قرآن کہتا ہے، ماں عائشہ کہتی ہے ما انت بمسمع من فی القبور، قبراں وچ پے جسم نہیں سن دے. قبراں وچ پے جسم، زور دو بولو قبراں وچ پے جسم. پچھلے والے بھی بولو قبراں وچ پے جسم، قبراں وچ پے جسم. جب ماں
عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے تو میرے نبی کے منہ سے قرآن کے خلاف نہیں نکلتا، نبی جب بھی بولتا تھا قرآن نکلتا تھا۔ جی اماں کیا کہے گی، خود قرآن کہتا ہے، خود خدا کہتا ہے ما ینطق عن الہوی۔ جب وہ دین کی بات کرنے لگے، جب وہ جنت کے ٹکٹ بتانے لگے، جب وہ رب کا پتہ دینے لگے تو بولے تو اس کے منہ سے قرآن ہی نکلتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جی ان ہوا الا وحی یوحی۔ جب روئیں روئیں سے قرآن پھوٹنے لگا تو سنو، اور سنو ایک بات بڑے پیار سے کہنے لگا ہوں، جب روئیں روئیں سے قرآن پھوٹنے لگا، قرآن جس سینے میں متمکن ہو وہ سینے والا جنتی بن جاتا ہے۔ تو جب یہ بھی سراسر قرآن ہو گئے، ممبر سے اترتے ہیں حجرے میں جاتے ہیں، حجرے سے اترتے ہیں ممبر پہ آتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں حجرے پہ جاتے ہیں، حجرے سے نکلتے ہیں ممبر پہ آتے ہیں۔ قرآن سینے میں آئے تو انسان جنتی بنتا ہے، محمد قدم ٹکائے تو زمین کا ٹکڑا جنت بنتی ہے۔ پھوٹنے لگے تو سنو سنو، قرآن کی حفاظت اللہ نے خود ذمے لے رکھی ہے۔ ایک امریکہ نہیں، لاکھ امریکہ، ایک بش نہیں، سارے پرت پرت کے حرام دے جمن تے زور لان میرے قرآن دا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتے۔ بے شک۔ ایک فکرہ بڑا خوبصورت کہنے لگا ہوں، ذرا دل کے کھڑکے کھولیے گا، ذرا سننے کے لیے تیار ہو جائیے اور سبحان اللہ بڑا پیار سے کہیے۔ بہت پیاری بات کرنے لگا ہوں، اور سنو قرآن کی حفاظت رب کے ذمے۔ سارا بش، سارا امریکہ، سارا فرانس، سارا مغرب، سارا یورپ بناوٹی قرآن چھاپتے رہے، لیکن سچے قرآن کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو سن لو، سارے حرام خور مولوی، سارے حرام دے پیر، سارے جھوٹے باطل شیطان ملا مل کے زور لگاتے رہے، نبی کی سنت کے ساتھ ٹکڑا نہیں لگایا جا سکتا۔ نبی کی سنت کے جسم کو، شکل کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ۔ جو کوئی شروع میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا آخر میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا درمیان میں السلام علیکہ یا وصی اللہ خلیفۃ اللہ، جو کوئی ٹکڑے لگانے کی کوشش کرے، قرآن میں نقطہ بدلا نہیں جا سکتا، سنت کی شکل بدلی نہیں جا سکتی۔ سنت سنت ہے، مولوی کے لگائے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ کہاں ٹکڑے، کہاں نبی کی سنت؟ کہاں ملا کے لگائے ٹکڑے، کہاں نبی کی سنت؟ کوئی مولوی پہ ہنس دینے پتہ نہیں کو بڑی بھیڑی مثال دینے لگا۔ نہیں، بھیڑی مثال میں نہیں دینے لگا۔ ایک مثال مشہور ہے، او سرہور چدرانی اے سرہور، لیکن میں اس کا تذکرہ یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ بدعت بدعت ہوتی ہے، سنت سنت ہوتی ہے۔ سن لو، قرآن کا محافظ اللہ، تو قرآن جب محمد کریم کے روئے میں داخل ہوا، روح نکل گئی، صرف جسم قبر میں ہے۔ چونکہ اس جسم کے روئے سے قرآن نکلتا رہا، اس جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جیسا پہلے دن زندہ باد ہے، زندہ باد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بات ختم کرتا ہوں۔ جو آیت پڑھی ہے ادھر آ رہا ہوں، سن لیجئے۔ میرا مرشد او نبی ہے جدے نال نبی کوئی نہیں۔
او رسول ہے جدے نال دا رسول کوئی نہیں، او انسان ہے جدے نال دا انسان کوئی نہیں، او امام ہے جدے نال دا امام کوئی نہیں، او درویش ہے جدے نال دا درویش کوئی نہیں، او بادشاہ ہے جدے نال دا بادشاہ کوئی نہیں، او امیر ہے جدے نال دا امیر کوئی نہیں، او باپ ہے جدے نال دا باپ کوئی نہیں، جی ہاں او سہرا ہے جدے نال دا سہرا کوئی نہیں، او داماد ہے جدے نال دا داماد کوئی نہیں، اے آپ وکھرا رب نے دے یار بھی چن چن کے مخلوق کی چو وکھرے لیا، اے دیا بیویاں بھی مخلوق کی چن چن کے وکھریاں لیا دیا نے، اے دے دوترے بھی مخلوق بھی چن چن کے کو وکھرے ہی دیتے نے، دوترے تے سارے دی ہون گے پر میرے نبی دے حسین دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر تجھ میں جذبہ حسینی نہیں ہے نصیبہ زمانے کی کوشش نہ کرنا۔ جی ہاں بیویاں چن چن کے، بیویاں جاتے جاتے ایک فکرہ اور خوبصورت آیا، تحفہ دیتا ہوں، میرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا، قبول کیجئے گا، میری یہ تحفہ وصول کیجئے گا، آیا تحفہ سنیے گا، قرآن روئے میں رچ بس گیا، جب تک قرآن نہیں تھا میرا مرشد باحیا تھا، میرا مرشد امانتو والا تھا، میرا مرشد دیانتو والا تھا، میرا مرشد سوہنا سی، میرا مرشد سچا سی، میرا مرشد سچا سی، میرا مرشد امین سی، میرا مرشد باحیا سی، اینا پیارا سی کہ مکے دی سب تو مالدار عورت خود دعوت نکاح دیتا ہے، خود دعوت نکاح دیتا ہے، لیکن سنو جب قرآن نازل ہوا رچ بس گیا، روئے لحظے سے نکلنے لگا۔ کل افضلیت یہ تھی کہ مکے کی مالدار عورت دعوت نکاح دیتی تھی، جب قرآن رچ بس گیا تو اب افضلیت یہ بن گئی کہ اس کے نکاح خود عرش پہ خدا پڑھنے لگا، عرش پہ خدا پڑھنے لگا، خود عرش پہ خدا پڑھنے لگا۔ جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں آپس میں کچھ باتیں کرتی تھی، میں فلاں دی تھی، میں صدیق دی تھی، میں عمر دی تھی، میں فلاں بادشاہ دی ہے، میری ہے شان، میری ہے شان، تو ام المومنین ام حضرت زینب فرمایا کرتی تھی میری شان ہے کہ میرا نکاح عرشوں تے رب نے کیتا ہے۔ جی ہاں لوگو کیا سناؤں، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، نہ انجدہ کوئی نبی، نہ آئندہ کوئی رسول، نہ آئندہ کوئی صاحب کتاب، نہ آئندہ کوئی صاحب امامت، نہ آئندہ کوئی واعظ، نہ آئندہ کوئی خطیب، نہ آئندہ کوئی تاجر، نہ آئندہ کوئی ملا، نہ آئندہ کوئی درویش، نہ آئندہ کوئی ولی، نہ آئندہ کوئی حکیم، اے وکھری شاسی۔ ہاں سننا اللہ نے شاید اپنے ہتھاں نال تے منوں بھی بڑھایا، تنوں بھی بڑھایا، لیکن بڑھا کے ماں باپ دے سپرد کر دیتا۔ اے میرا مرشد و شاہ جنوں منان تو بعد رب نے جھولی لے لیا۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی میرا خیال، نہیں سمجھ آئی میرا خیال۔ سبحان اللہ ڈھلی جی کی تھی، سبحان اللہ ڈھلی جی کی تھی جو کھڑے ہو جی، پالدہ تے سب نوے، لیکن میرے نبی نو انج پالیا کہ دعائیاں پا دیتی ہیں، علم یجد کا یتیمن فاو، علم یجد کا یتیمن، جی 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 جی
حلیمہ نے آمنہ نے جنم دیا. خدا کہنے لگا علم یجد کا یتیمن فآوا. پالیا تو میں, پالیا تو میں, پالیا تو میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا مرشد قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. جس کو میرے مرشد سے محبت کرنی ہے, سنو سنو, اس کے پاس بھی قرآنی بصیرت چاہیے. قبراں دے پجاریاں نو محمد دی غلامی نہیں مل سکتی. قبراں دے پجاریاں نو محمد دی غلامی نہیں مل سکتی. مردیاں دے مانگتا نو محمد دی غلامی نہیں مل سکتی. حرام کمائیاں کرن والے نو محمد دی غلامی نہیں مل سکتی. مخلوق پہ ظلم کرنے والوں کو محمد کی غلامی نہیں مل سکتی. پیری کے لیبل سے مریدنی کی عزت لوٹنے والوں کو محمد کی غلامی نہیں مل سکتی. رہنمائی کے روپ میں سب کچھ گوا دینے والوں کو محمد کی غلامی نہیں مل سکتی. غداروں کو, ظالموں کو, شرابیوں کو نانا, جس نے محمد جیسی بڑی نعمت کو اپنی جھولی میں لینا ہو, جی ہاں, اسے صدیق بننا ہوگا, اسے ابو بکر بننا ہوگا, اسے بلال بننا ہوگا, اسے سلمان بننا ہوگا. تھک گیا ہوں, وقت بھی نازک ہے, اشارہ کروں گا. لمن کان یرجو اللہ. یہ نعمت اس کے لیے, یہ تحفہ اس کے لیے, اسوہ حسنہ کا, سنت حسین کا اس کے لیے. لمن کان یرجو اللہ. قبروں کے پجاریوں کے لیے نہیں, گھوڑے دے تھلے بڑھنے والے وطن نہیں, قبر چٹن والے وطن نہیں. جی جی, بے نظیر کے پجاریوں کے لیے نہیں, نواز شریف کے پجاریوں کے لیے نہیں, دولت کے پجاریوں کے لیے نہیں, ووٹ کے پجاریوں کے لیے نہیں, نوٹ کے پجاریوں کے لیے نہیں. من کان یرجو اللہ. یہ صرف ایک اللہ کے پجاریوں کو یہ نعمت مل سکتی ہے. نبی کی سنت کی ہر کسی کو نہیں مل سکتی. وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.